اور امانت کا جو اہتمام، اس کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر، امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری اور اس کے بارے میں چیز بتائی۔ اور جھوٹی قسموں سے بنا فرمایا خصوصیت کے ساتھ، اور ویسے بھی زیادہ قسمیں کھانے سے سودا بیچتے ہوئے فرمایا کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ گے، الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للربح، کہ یہ ربح کو ختم کر دیتی ہے اور تمہارے سامان کو برباد کرتی ہے۔ زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو، مسلمان کی شان نہیں کہ سامان بیچتے ہوئے تابڑ توڑ قسمیں کھائے جا رہا ہے، اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب باندھا ہے جس کو آج کے اندر بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ باب کا نام رکھا ہے کہ باب ما جاء فی التبکیر بالتجارہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے صبح سویرے جانے کا حکم فرمایا ہے۔ سخر ایک صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے صبح کے اوقات کے اندر برکت ڈال دے۔ آج ہم بزرگوں سے، پیروں سے اور مشائخ و درویشوں سے تجارت میں کامیابی کی دعائیں کرواتے ہیں، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے پیر اور درویش اکٹھے ہو جائیں تو کیا ان کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پہنچ سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جو لوگ صبح کو اپنے کاموں پر جایا کریں، صبح سویرے، یا اللہ ان کے کاموں کے اندر، ان کی تجارت کے اندر برکت فرما۔ سخر جو صحابی اس کو روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، جب بھی کوئی لشکر بھیجا کرتے تھے صبح سویرے بھیجا کرتے تھے۔ اور سخر جو یہ راوی ہیں یہ خود بھی تاجر تھے، وَكَانَ سَخَرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تُجَّارُهُ بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ۔ سخر کہتے ہیں، سخر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی، چونکہ یہ راوی ہیں اس حدیث کے، جب بھی اپنے تاجروں کو، اپنے بندوں کو تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے صبح سویرے بھیجا کرتے تھے، کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ، بڑے مالدار ہو گئے اور بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا۔ تو طریقہ فطری یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دکانیں کھلیں اور عصر کی نماز کے بعد بند ہونا شروع ہو جائیں، اور مغرب کی نمازیں تاجر اپنے اپنے گھروں میں جا کر پڑھیں۔ اصل طریقہ یہ ہے۔ اور مغرب کی نماز جو گھر میں جا کے پڑھے گا گھر کو بھی وقت دے پائے گا، اس کے بعد رات کو بر وقت سوئے گا بھی صحیح، اللہ نے توفیق دی تہجد کے لیے بھی اٹھے گا، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر اپنے تجارت کے لیے بکورہا، اس وقت میں جائے گا، رسول اللہ کی دعا لے کر دکان پر جائے گا۔ یہ ہمارے اوپر کیا مصیبت مسلط ہے، 11 بجے تک ہم سوتے رہتے ہیں، 12-1 بجے اٹھ کر تجارت کے لیے جائیں گے، رات کو پھر دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، خود بھی پریشان، نظام بھی پریشان۔ آج اگر ہمارے پاس زبیر موتی والا صاحب تشریف ہے، میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں، یہ لوگ آج کل اسی مسئلے کو کے اندر پریشان ہیں کہ دکانیں کب کھلنی چاہیے اور کب بند ہونی چاہیے۔ ہمیں سرکاری موقف معلوم نہیں ہے، ہم تو فطری اور شرعی تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ دکانیں صبح سویرے کھلنی چاہیے اور شام ڈھلنے سے پہلے بند ہونی چاہیے۔ اس میں برکت بھی ہے اوقات کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اس کے اندر، اور آپ کے اوقات کی حفاظت بھی ہے۔ دکانوں کے علاوہ گھر کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، آخر آپ کے بچے آپ کی تربیت کے مستحق ہیں، آپ کے بچے آپ کی توجہ کے مستحق ہیں، تو اس کے لیے صبح ہمارے ایک تاجر دوست کہنے لگے کہ میں تو بچوں کو جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ اسکول جا چکے ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو لمبائی کے اعتبار سے ناپتے ہیں، بستر پہ دیکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ اتنا لمبا ہو گیا، اب اتنا لمبا ہو گیا، کھڑے ہوئے تو اس کو دیکھتے نہیں، کبھی لیٹے ہوئے ہی دیکھا ہے ساری زندگی جب بھی دیکھا، تو اس کی وجہ سے یہ ہے